نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 پڑھتے ہیں۔ الشہر الحرامی، حرامی را کو پر کریں گے، حرامی، یہ اگر ہمارے ہونٹ چپٹے ہوں پیچھے کی طرف جائیں تو یہ را پتلی ہوگی، اس کو کرنا ہے اوپر والے ہونٹ کو اوپر اٹھانا ہے، گول نہیں کرنا، حرا یہ نہیں کہ واو آ جائے گی، حرامی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ یہاں پہ یہ تنوین کی غلطی ہے، اس کو میں پہلے کریکٹ کر لوں۔ نہیں، غلطی نہیں ہے، یہ ہا کی پیش ہے اور یہ را کی پیش ہے، تو تنوین کی شکل میں ایسے نظر آ رہی ہے، مجھے غلطی لگی۔ تو پڑھتے ہیں والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ما ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ میں الف ساکن ہے اور عین ساکن ہے، تو اگر دو ساکن سے پہلے الف کوئی مدہ بھی ہو، واو یا الف، تو اس کو مدہ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے معتدى، تو الف کو مدہ نہیں کیا جائے گا۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاعْلَمُوا یہاں پہ مد آئے گی کیونکہ واو مدہ محل مد ہے، اس کے آگے والے کلمہ میں حمزہ اس کا سبب مد ہے، نون مشدد ہے، اس کے لیے اس وجہ سے نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ الشہر اسم، الحرام اسم، دونوں سیم کلمات ہیں۔ حرمات جمع مونس سالم، حرم سے ہے، قصاص اس کی اسم ہے، فا تفریعیہ، من اسم شرط جازم ہے، اعتدا عین دال واو مادہ سے باب افتعال، اعتدا وا سے اعتدا، واو جو ہے یا سے بدلی یا الف مکسورہ بنا تو یہ اعتدا بنا ہوا ہے، پیچھے بہت بار ایکسپلین کیا ہوا میں نے۔ علیکم مرکب جاری، فاعتدو یہ کیا ہے جی، فا اور اعتدو علیہ، تو یہ فعل امر ہے۔ اعتدا یعتدیو، یعتدیون سے اعتدون، نون اعرابی حذف ہو گیا تو فعل امر بنا ہوا ہے۔ فعل امر کا طریقہ ہے کہ یا علامت مضارع کو حذف کر کے الف کا اضافہ کرو اور آخر سے نون اعرابی گرا دو۔ تو علیہ مرکب جاری، اعلی اور ہا ضمیر، یہ بھی مرکب جاری، با حرف جارہ، مثل اسم، تو یہ مرکب جاری۔ ما کو دو مانتے ہیں علماء، یا تو اگر موصولہ لیں تو یہ اس کا صلہ ہے، یا دوسرا ما جو ہے موصولہ کے علاوہ ما مصدریہ، ما کو اگر مصدریہ لے کے چلیں تو ما مصدریہ جمع فعل از ایکول ٹو مصدر، تو اعتدا جو ہے اس کا چونکہ عین دال واو مادہ ہے تو عدوانکم، تو عدوان لفظ بن جائے گا ان سب کا مجموعہ۔ واو استعنافیہ، اتقو فعل امر، واو قاف یا مادہ سے باب افتعال، ابتقیا یبتقیو، توتقیون سے تتقون بنا تو تا علامت مضارع حذف ہوئی، نون حذف ہوا تو یہ بنا اتقو، تو یہ الف کے نیچے چونکہ زیر ہے، حمزہ وصلی ہے، پہلے واو آ گئی تو وہ زیر نہیں پڑھی جائے گی، اس کو پڑھیں گے واتقو۔ اللہ اسم جلالہ، واو عطف، اعلمو، علمہ یعلم سے تعلمون تھا، تعلمون میں تا علامت مضارع حذف کی، نون حذف کیا تو اعلمو، الف کو حرکت وہ دی جو
عین کلمہ کی حرکت ہے، عین کلمہ کی زبر یا زیر ہو تو اس کو زیر دیں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، پھر اسم جلالہ اسم مع ظرف، المتقین مضاف الیہ ما کے ساتھ مل کر، تو یہ بھی اوتقیا یا اوتقیو سے متقین بنا ہوا ہے۔ یا علامت مضارع کو میم سے بدل کر متقی اور متقین جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم۔ یہ ہیں جی علم صرف کے مطابق باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو الشہر الحرام جو ہے پہلا الشہر را کے اوپر پیش ہے، یہ مرفوع اسم ہے اور مرکب توصیفی بن رہا ہے، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو یہ یہاں پہ مبتدا ہے۔ بالشہر الحرام، مرکب توصیفی اپنے با جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری اور متعلق محذوف خبر مبتدا، اس مبتدا کی جو خبر محذوف ہے یہ مرکب جاری اس کے متعلق ہے۔ دو رائے ہیں، جب مبتدا کے بعد مرکب جاری اس کی محذوف خبر کے متعلق ہو جاتا ہے اور محذوف خبر جو ہے نا وہ نکالی جاتی ہے، جیسے جعل یا اور الفاظ ہیں موجود، جعل سے وجدہ سے، اس طرح کے اور دو الفاظ ہیں، تو یہ اس محذوف خبر کے متعلق ہے۔ واو پھر عطف ہے، حرمات قصاص، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ فمن تفریعیہ، یعنی آگے اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس میں شرط جازم، یہ اس کی اس میں شرط بن کر مبتدا ہے، آگے یہ ساری اس کی خبر ہے۔ اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ اس میں جو اعتدا میں ہوا ضمیر ہے یہ ہے فاعل، مرکب جاری جو ہے یہ اس اعتدا کے متعلق ہوا، اور یہ فعل اور فاعل اور یہ متعلق، تو اعتدا جو تم پر دست درازی کرے، من اس میں شرط، اعتدا علیکم، تو جواب یہ شرط ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہونا چاہیے، تو بیچ میں یہ فا رابطہ ہے، شرط اور جواب شرط۔ اس شرط کے پورا ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، یعنی بمثلی، اسی طرح کرتے ہیں اس کو۔ یہ بھی فعل امر ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ تھا، اور جو کوئی اس میں من جو ہے فاعل اس ہوا کی طرف، ہوا جو ہے اس من کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جو کوئی دست درازی کرے علیکم تم پر، فا آگے کیا کرو؟ اعتدو، تم سب مل کر، تو یہ واو فاعل ہے۔ فعل مرکب جاری، بمثل مرکب جاری متعلق اعتدو، ما موصولہ، فعل اور فاعل اور مرکب جاری اعتدو، اعتدا کے متعلق، یہ غلطی ہوئی یہاں پہ، تو یہ ما اگر موصولہ ہے، تو اگر یہ ما مصدریہ ہے تو ما مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر، تو یہ مصدر کیا بنے گا؟ عدوان، بمثلی، با حرف جارہ، مثلی مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو جو علیکم ہے یہ جب اعتدا علیکم اس کے کم اس کے ساتھ ملے گا تو عدوانی کم، تو پھر یہ مضاف مضاف الیہ بن کر اس مضاف کا مضاف الیہ بنے گا، تو بمثل عدوانکم، یہ
پھر کیا بنے گا؟ یہ سب مل کر اس با کے ساتھ یہ جارا ہو کر مرکب جاری ہو کر اس فاعتدوا کے متعلق ہو جائیں گے، اگر یہ ما مصدریہ ہے تو۔ اگر اس کو ما مصدریہ مان کر چلیں تو آگے گیا جی واو استئنافیہ۔ استئنافیہ سے مراد ہے اس کا پچھلے کے ساتھ اس طرح ربط نہیں ہے جس طرح اس فا کا یا کسی واو، اس واو عطف کا اس پہلے جملہ اسمیہ کے اوپر عطف ہے اس جملہ اسمیہ کا، تو یہ واو عطف ہے۔ استئنافیہ کا مطلب ہے اس جملہ کا پچھلے کے ساتھ تعلق اعراب القرآن کے حوالے سے نہیں ہے، نئی بات ہے۔ اتقوا اللہ، یہ فعل امر اور اس فعل امر کے درمیان عطف ہے یہ واو۔ وَاتَّقُوا وَاعْلَمُوا، تم ڈرو اللہ سے اور خوب جان لو، یہ دونوں فعل امر کے درمیان یہ واو عطف ہوا۔ تو یہاں پہ یہ فعل اور فاعل سے مراد ہے کہ یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، اتقوا فعل ہے، اللہ اس میں جلالہ مفعول بہی ہے، تو گویا فعل فاعل اور مفعول بہی، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اور تم ڈرو اللہ سے۔ واو اور اعلموا، اعلموا میں بھی یہ واو فاعل ہے اور فعل ہے۔ کیا خوب جان لو جی، اس کا یہ مفعول بہی ہے پورا جملہ، یہ جملہ اسمیہ ان کے اسم اور خبر کے ساتھ یہ جملہ یہ جاننا ہے آپ نے، ان اللہ حرف مشبہ بالفعل، اور اللہ اس میں جلالہ اس کا اسم، اس اسم کے بارے میں جو خبر ہے اس کے متعلق ہے، یہ ظرف اور مضاف الیہ۔ تو یہ گویا ایک شبہ جملہ ہوا۔ شبہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو ظرف اور مضاف الیہ ہو یا مرکب جاری ہو تو اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، خوب جان لو۔ کیوں ڈرنا ہے آپ نے؟ آپ کو اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں کیا افادیت ہے، اللہ سے ڈرنے میں کیا افادیت ہے۔ اللہ سے تعلق اپنا خوف اور طمع کے ذریعے قائم کرو۔ تو ڈرنا اس سے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کیے ہوئے غلط کاموں کا انجام کار آخرت میں جہنم سے ہم نے ڈرنا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے گا، اور امید رکھنی ہے اس کے اوپر، رجا رکھنا ہے کہ وہ ہمارے اچھے کاموں کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو۔ آگے یہ جملہ جو ہے فعل فاعل اور مفعول اس بات میں تقویت پیدا کر رہا ہے کہ تم خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مع المتقین ہے۔ یہ متقین اور اتقوا کا آپس میں ربط بن رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ ہے جی قرآن پاک کی آیت نمبر 194۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔